अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, लाहौर के इचरा बाज़ार के अंदर होने वाला वाक़या जो है वो आप सब की नज़रों के सामने से गुज़रा होगा, जिसमें एक ख़तून जो है वो अरबी लिबास ज़ेबे तन किए हुए एक बर्गर पॉइंट के ऊपर जाती है और वहाँ पर फिर जो है वो हजूम जो है उस पर हमला आवर होने की कोशिश करता है और वहाँ से फिर पुलिस उसे कामयाबी के साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है। और फिर उलमा इकराम का भी आपने सुना और उस खतून का जो है खिताब, जब उस खतून की जो वजाहत है वो भी आपने सुनी। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। इसके पस पर्दा जो मुहर्रकात है उसके ऊपर भी हम जो आज हम बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम, उससे पहले जो है वो हम आपको माजी में कुछ ले जाना चाहते हैं। ये 94 से 99 की बात है, जब हम हाई ईसा में तलीम हासिल किया करते थे तो वहाँ पर हर जुमा को असम्बली के बाद एक साहब प्रिंसिपल साहब जो थे वो आकर ख़िताब किया करते थे, बच्चों से स्टूडेंट से वो ख़िताब किया करते थे, जो कोई ना कोई वाक़या सुनाते और वाक़या सुनाने के बाद जो है उस तमाम वाक़े को चंद अल्फाज के चंद लफ्ज़ों के जुमले के अंदर जो था वो बयान कर देते थे। नाज़रीन का उस वक़्त तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि वो क्या बयान कर रहे हैं, समझ तो आ रही, लेकिन आपको पता है कि स्टूडेंट एंड राइफल में सभी बातों में मशगूल होते हैं तो वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। लेकिन आज 20 साल बाद जो है वो हमें उनके एक एक लफ्ज़ की समझ आना शुरू हो चुकी है। वो अल्फाज जो उस वक़्त हम सुनना नहीं चाहते थे, आज कान उसे सुनने को तरस रहे हैं। नाज़रीन किराम, वो जुमला जो हर जुमा को मुतवातर हमारे कानों में डाला जाता था, आज वो जुमला हमें जो ज़हन नशीन हो चुका है। नाज़रीन किराम, वो प्रिंसिपल हर जुमा को कोई ना कोई वाक़या बयान करता और वाक़या बयान करने के बाद इन अल्फाज के ऊपर अपनी तकरीर को ख़त्म कर देता कि सबसे पहले जो है वो आपने अपनी इस्लाह करनी है। आपने नहीं देखना कि आपके दाएं बाएं के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपने सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है, आपने अपने आप को दुरुस्त करना है, आपने औरों का ठेका नहीं लेना, आपने सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है, आपने अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ चलाने की कोशिश करनी है। आपने देखना है कि क्या आप हुकूकुल्लाह जो है वो अदा कर रहे हैं, आपने देखना है क्या आप हुकूकुल अबाद अदा कर रहे हैं, क्या आपने देखना है कि क्या आप अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, क्या आप अपने मजहबी फ़राइज़ जो है वो बतरीके अहसन अदा कर रहे हैं, क्या आपकी वजह से आपके आसपास के लोग तंग तो नहीं है। नाज़रीन इकराम, वो आखिर में आकर एक जुमला कहकर उस पर बात ख़त्म कर देते कि आपने अपनी इस्लाह करनी है। तो नाज़रीन इकराम, आज हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। आज हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आया हम किस मोड़ के ऊपर जो है वो खड़े हैं। हम दूसरों की तरफ तो उंगलियां उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये उंगली हमारी तरफ भी आ रही हैं। तो नाज़रीन किराम, हमें अपनी तरफ भी सोचना चाहिए। अब चलते हैं हम लाहौर में होने वाला जो वाक़या है उसकी तरफ, कि इचरा बाज़ार के अंदर ये खतून जो है, जो कि अरबी लिबास जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, वो लिबास पहनकर बाज़ार के अंदर आती है और एक नौजवान जो है वो उसके पीछे चलना शुरू कर देता है और फिर वो शोर डालता है कि इसने जो है वो कुरानी आयात वाली कमीज़ पहनी हुई है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बैठी है जब वो, तो कुछ नौजवान जो है वो कह रहे हैं कि खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जब वो खड़ी होते तो कहते अल्लाह माफ़ करे, ये देखे इसने कुरानी आयत वाली कमीज़ पहनी हुई है, उसके ऊपर बैठी हुई है। तो नाज़रीन किराम, जब वहाँ से उसे एसपी शहर बानो ले जा रही होती है तो वहाँ पर भी फिर ये आवाज़ें सुनने में आ रही होती हैं कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो नाज़रीन किराम, फिर आपने उस औरत का वज़ाहती बयान भी सुना होगा, जिसमें उसने कहा है कि मेरी हरगिज़ ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैंने ये बुटीक से ड्रेस लिया था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर जो है वो कलमात क्या लिखे हैं। मैंने ये पहना है और पहन के बाज़ार में चली गई हूँ। तो मेरे हरगिज़ जा था ये मकसद नहीं था कि मैं बेहुरमती करूँ। तो नाज़रीन किराम, वहाँ पर उलमा इकराम भी बैठे थे जिन्होंने उसकी बात के बारे में बताया
وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن وہاں پر علماء اکرام کا یہ بھی حق بنتا تھا، وہ کہتے کہ اس قمیص کے اوپر جو ہے وہ عربی یہ لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اگر اس کے اوپر اس قسم کی کچھ عبارت لکھی بھی ہوئی تھی تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے کہ اس کے اوپر جو تھا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، فلاں پارے کی آیت ہے، یہ لکھی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، تو اس عورت نے پہنا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ شور برپا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حلوہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ علماء کرام ہی بہتر بتا سکتے ہیں کیا آیا اس کے اوپر وہ صرف حلوہ ہی لکھا ہوا تھا یا کچھ اور الفاظ بھی جو تھے اس کے اوپر جو لکھے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے اچھا ہوا کہ بغیر کسی ٹریجڈی کے، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی کی جان لیے ہوئے ایک لیڈی پولیس آفیسر ایس پی شہر بانو کی وجہ سے جو ہے یہ بطریقے احسن اور خوش اسلوبی سے جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور کسی بڑے احسان ہے کا جو ہے یہ مداوع نہیں بنا۔ تو ناظرین اکرام جب بھی ہمیں اسلام جو ہے اس کے بارے میں جو بہت ہی نازک اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ہی حساس قسم کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے وہ اسلامی کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو ہر مسلمان چاہے وہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، دین سے دوری کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے سامنے جو ہے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ دہرائے بیان کیے جائیں یا قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہے نعوذ باللہ اگر وہ کرنے کی کوشش کی جائے، وہ کتنا ہی مسلمان جو ہے وہ دین سے دور کیوں نہ ہو، بے نمازی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو ایمان کی حرارت ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام یہاں پر جو علماء کرام کو بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ معاشرے میں اپنے خطبات کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیا کریں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسے واقعات جن کے اندر جو ہے وہ مذہبی ٹچ دے کر اس کو ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کے بارے میں پہلے تحقیقات کر لینی چاہیے، وہاں پر علماء اکرام کو جو ہے وہ بلا کر اس بارے میں تحقیقات کر لے کہ آیا یہ ایسے ہے، یہ واقعہ ایسے ہی ہے یا نہیں۔ تو نظر کہ وہاں پر بھی جو تھا وہ علماء اکرام کا حق بنتا تھا کہ اس کو جو ہے مکمل جو ہے وہ بتاتے کہ آیا اس کے اوپر جو ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے یہ ترجمہ ہے، اور اگر اس عورت نے یہ پہنا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے عورت نے تو اپنی وضاحت بیان کر دی، اس نے یہ بھی بول دیا کہ میں آئندہ سے جو ہے ایسی قمیض یا ایسا ڈریس جو ہے وہ نہیں پہنوں گی، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آیا ہم جو ہے وہ اپنے اندر کی طرف بھی جھانکیں، خود دیکھیں کہ لاہور ہی کے اندر جو ہے وہ کتنی یونیورسٹی ایسی ہیں، کتنے کالجز ایسے ہیں جہاں پر خواتین جو ہے لڑکیاں جو ہے زین پہن کر جاتی ہیں، پینٹیں پہن کر جاتی ہیں۔ کیا لاہور کے مار روڈ پہ، کیا لاہور کے ہار روڈ پہ خواتین جو ہے وہ پینٹیں نہیں پہنتی، کیا زین نہیں پہنتی، کیا اس قسم کے ڈریس نہیں پہنتے؟ ناظرین کرام میں نے خود جو ہے مجھے بھی جاننے کا اتفاق ہوا ہے، کئی دفعہ ظاہری بات ہے آپ کو بھی یہ جاننے کا اتفاق ہوتا ہے، ایسے ڈریس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے جس کے اندر جو ہے وہ جسم جو ہے برہنہ ہوتا ہے، عیاں طور پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتا ہے یعنی، تو وہاں پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، وہاں پر بھی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ بلند کرنے چاہیے کہ اس کی سزا بھی جو ہے وہ سر تر سے جدا ہونی چاہیے۔ یہ بے حیائی بھی جو ہے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، یہاں پر تو ہم نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو یہ دیکھو اس نے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کر دی ہے، یہاں پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہونا چاہیے، لیکن کبھی وہاں پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر کے اندر سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے بچے جو ہے ایسا بچیاں جو ہے خصوصاً ایسا ڈریس تو نہیں پہن رہی ہے جس کے اندر جو ہے بے حیائی کا عنصر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے انہیں، تو دوسروں کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں، دوسروں کی طرف تو ہم انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف جو ہے وہ ہم نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ تو ناظرین کرام سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم کیسے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے۔ وہاں پر 300-400 بندہ اکٹھا آ گیا،
پتہ نہیں کتنوں نے ان میں سے فجر کی جو نماز پڑھی ہوگی، کتنے بظاہر تو وہ سارے عاشق رسول نظر آ رہے تھے نا، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ اس رسول کا یہ فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، تو کتنوں نے اس میں سے جو وہ فجر کی نماز پڑھی ہوگی۔ تو ناظرین کا اپنی طرف بھی سوچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں بات کرنے کا مقصد کہ اس عورت نے اس طرح کی بے حرمتی کر دیا تو اس کو معاف نہیں، جو بھی کرے بے حرمتی جان بوجھ کر کرے، اس کی سزا ہے، جو قانون سزا دیتا ہے، جو اسلام سزا دیتا ہے، جو پاکستان کا آئین سزا دیتا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے وہ اسلامی رنگ دے کر کسی بے قصور کو جو ہے وہ انوالو کیا جائے، وہ شامل کیا جائے، تو جو شامل کرنے والا ہے، جو اس کے خلاف جو ہے اس طرح کی سازش کرے، تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سیال کوٹ کے اندر جو تھا وہ ایک سری لنکن جو کو تو تھا، اس کو مار مار کر اس کی جان لے لی گئی، اور بعد میں اس کے اوپر جو ہے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اس نے جو ہے وہ گستاخی کی، لیکن جب تحقیقات ہوئی تو وہ آپ کے سامنے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو واقعہ جو ہے وہ اس کے ماضی کے اندر وہاں پر رونما ہو چکے تھے۔ تو ناظرین کرام، جڑا والا کا واقعہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر مسیح برادری کے جو گھر تھے انہیں جلا دیا گیا، عبادت گاہیں جو تھی انہیں توڑ دیا گیا۔ تو جب اس کی بھی تحقیقات ہوئی تو وہ بھی واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ علماء کرام جو مساجد میں اعلان کر رہے تھے، بار بار نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے، جب وہ پولیس کسٹڈی میں گئے تو انہوں نے بھی جو اپنے بیانات جو ہے وہ کیسے پھر چینج کیے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو لہٰذا ایسے واقعات جس کے اندر جو ہے مذہب کو شامل کر کے وہاں پر ہجوم کو اکٹھا کر کے کسی ایک کے خلاف ہو، تو پہلے تحقیقات کر لینی چاہیے کہ آیا یہ ایسے ہی ہے۔ وہاں پر علماء کرام کی رائے لینی چاہیے، اور پاکستان کا قانون اور آئین موجود ہے، وہاں پر فوراً جو ہے پولیس کو اطلاع کی جانی چاہیے۔ تو ناظرین اسی لاہور کے اندر واقعہ کے اندر بھی جو ہے وہ پولیس کو فوراً اطلاع کی گئی، پولیس نے بر وقت جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اس سارے واقعہ کو جو ہے بہترین انداز سے پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس کو حل کروایا۔ اور آپ نے اس خاتون کی جو وضاحت ہے وہ بھی سن لی کہ اس کا جو ہے وہ قطعاً طور پر جو ہے وہ ایسا ارادہ نہیں تھا اس کے بیان کے مطابق کہ جو ہے وہ اپنا یہ لباس جو ہے وہ زیب تن کرے نہیں۔ تو ناظرین کرام، آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم جو ہے وہ کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں، ہم کس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ دوسرے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے اندر کا انسان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام۔